مخارج مخرج کی جمع ہے جس کا مفہوم نکلنے کی جگہ ہے۔ یہاں اس سے مراد وہ جگہیں ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ کل مخارج 17 ہیں۔ اب ان کے نکلنے کی جگہوں کے اصول کیا ہیں، کون سی جگہیں ہیں جہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں، تو ان کے لیے جو اصول بنائے گئے ہیں وہ 5 ہیں۔ اصول مخارج 5 ہیں اور وہ 5 اصول یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یعنی کہ 5 اصول سے مراد 5 ایسی جگہیں جہاں سے حروف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ یہ حلق ہے تو سب سے پہلے یعنی کہ گلا، تو گلے سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں اور کتنی جگہوں سے ادا ہوتے ہیں۔ گلے کے اندر 3 مخارج ہیں، یعنی 3 جگہیں ہیں، 3 حصوں میں گلے کو تقسیم کیا گیا ہے۔ تو گلے میں 3 مخارج ہیں، ان 3 مخارج سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گلے کے اندر کتنے مخارج ہیں اور کتنے حروف گلے سے ادا ہوں گے۔ گلے میں 3 مخارج ہیں اور ان 3 مخارج سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ آگے ہے زبان، لسان زبان کو کہتے ہیں۔ زبان کے اندر 10 مخارج ہیں، پھر ان 10 مخارج سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی 18 حروف کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، یعنی ان کی ادائیگی زبان سے ہوتی ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے شفتان، یعنی کہ 2 ہونٹ، اور ہونٹوں سے جو مخارج نکلتے ہیں وہ 2 ہیں، اور ان 2 مخارج سے 4 حروف ادا کیے جاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہم آگے 1 بائی 1 جیسے آگے چلیں گے اگلی کلاسز میں، تو آپ کو یہ بات انشاءاللہ سمجھ آتی جائے گی۔ اس کے بعد ہے جوف، یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ۔ تو منہ کے اندر جو خالی حصہ ہے اس میں ایک مخرج ہے جو کہ حروف مدہ کا مخرج ہے، یعنی ایک مخرج سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اور آخری جو اصول ہے وہ ہے خیشوم، یعنی کہ ناک کا بانسا۔ ناک کے اندر جو ہڈی ہے اس ہڈی کو خیشوم کہا جاتا ہے۔ جو مخارج کے اصول ہیں 5 اصول، پہلا حلق ہے، پھر لسان ہے، پھر شفتان ہے، پھر جوف ہے، پھر خیشوم، یہ 5 اصول۔ اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منہ کے اندر کون کون سی 5 جگہیں ہیں جہاں سے حروف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اس طرح کی تصاویر ہم آپ کے سامنے شو کریں گے، تو اس شکل کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گلے کا حصہ کون سا ہے، زبان کا حصہ کون سا ہے، جوف کہاں ہے، شفتان کہاں ہے اور خیشوم کہاں ہے۔ تو یہ جو حصہ ہے یہ سارا، اس حصے کو حلق کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ زبان ہے، لسان یہ زبان ہے، پھر یہ شفتان، یہ دونوں ہونٹ ہیں، اور یہ جو گرین حصہ ہے منہ کا خالی حصہ ہے جسے جوف کہا جاتا ہے۔ اور یہ خیشوم، یہاں پر یہ جو ہڈی ہے ناک کا بانسا، اس جگہ کو خیشوم کہتے ہیں۔ اور یہ تمام اصول مخارج ہیں۔ اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ مخرج نمبر 1 سے پڑھیں گے، تو یہ ٹوٹل مخارج کی تعداد 17 ہے۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم اصول مخارج میں جو سب سے پہلا اصول ہے حلق، وہاں سے شروع کریں گے۔ پہلے حلق کے مخارج پڑھیں گے، پھر لسان کے، اسی طرح انشاءاللہ پھر شفتان۔ تو یہ ترتیب جو ہے وہ آپ اپنے ذہن میں نشین کر لیں کہ انشاءاللہ حلق سے ہم اپنے مخارج کو شروع کریں گے، پھر چلتے چلتے اسی طرح پھر زبان کے جو مخارج ہیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر ہونٹوں کے مخارج پڑھیں گے، پھر جوف کے مخارج، پھر خیشوم کے، انشاءاللہ پھر ہمارے مخارج انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے۔ تو آج کا سبق یہی ہے، اصول مخارج 5 ہیں، ان کے آپ نام یاد کیجئے: حلق، لسان، شفتان، جوف اور خیشوم۔ پھر ان کے اندر کتنے مخارج ہیں اور کتنے حروف ادا ہوتے ہیں۔ حلق کے اندر 3 مخارج ہیں اور اس سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ پھر
لسان کے اندر 10 مخارج ہیں اور لسان سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ پھر ہونٹ ہیں، ہونٹوں میں 2 مخارج ہیں اور ان سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں۔ پھر جوف ہے، جوف کے اندر 1 مخرج ہے اور اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ پھر خیشوم ہے، خیشوم میں 1 مخرج ہے اور 2 حروف وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ ترتیب آپ نے اپنے ذہن نشین کر لینی ہے۔ یہ نقشہ آپ کے سامنے